بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ 16ویں حدیث، تیسری فصل۔ صبر قید نفس سے آزادی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نفس کی غلامی سے آزادی کا سب سے بڑا نتیجہ اور عظیم ثمرہ مصیبتوں اور بلیات میں صبر ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ صبر کے معنی کو اجمالاً بیان کریں اور اس کے اقسام و ثمرات اور حریت سے ارتباط کا ذکر کریں۔ صبر کی تعریف طائفہ حقہ کے محقق، فرقہ محقہ کے مدقق، علم و عمل میں کامل خواجہ نصیر الدین طوسی قدس اللہ نفسہ نے اس طرح فرمائی ہے: ناپسندیدہ حالات میں نفس کو بے تابی سے محفوظ رکھنا۔ اور عارف و محقق مشہور نے منازل السائرین میں اس طرح فرمایا ہے: چھپے ہوئے غم و اندوہ پر نفس کو شکایت سے محفوظ رکھنا صبر ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صبر متوسطین کے مقامات میں شمار کیا گیا ہے، اس لیے کہ نفس جب تک مصائب و آلام کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ان چیزوں سے اس کو باطنی غم حاصل ہوگا۔ اس کی معرفت ناقص ہے۔ جیسے رضا میں قضا اور بلاؤں کے نزول پر خوش ہونا ایک بلند مقام ضرور ہے، مگر ہم اس کو بھی متوسطین کے مقامات میں سے شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح گناہوں اور اطاعتوں پر صبر کو بھی اسرار عبادات اور معاصی و اطاعت کی صورتوں کی معرفت میں نقص شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی عبادت کی حقیقت کو سمجھتا ہو اور اس کی خوبصورت برزخی شکل سے آشنا ہو اور اس پر ایمان رکھتا ہو، اور معصیت کی وحشتناک برزخی صورت پر ایمان رکھتا ہو، تو ان مقامات پر اس کے لیے صبر ایک بے معنی شے ہے، بلکہ مطلب اس کے برعکس ہے، کیونکہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر اس کو خوشی یا راحت نصیب ہو یا اس کا کام نتیجتاً ترک عبادت یا فعل معصیت ہو، تو یہ چیزیں اس کے لیے ناپسندیدہ ہوتی ہیں، اور اس کی باطنی تکلیف بلا اور مصیبت پر اہل صبر کے غم و اندوہ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ جناب عبد الصالح فریضہ عبودیت کے عارف صاحب مقامات و کرامات جناب علی ابن طاؤس قدس اللہ نفسہ سے منقول ہے کہ وہ اپنے اول تکلیف میں جشن مناتے تھے، یعنی جشن بلوغت، خوشی کرتے اور کھانا کھلاتے تھے۔ اس دن کو روز عید شمار کرتے تھے، اس لیے کہ خدا نے ان کو اس دن یہ فخر عطا کیا کہ ان کو اطاعت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ کیا اس روح لطیف کے لیے اطاعتوں کے بجا لانے کو ایسے ناپسندیدہ حالات پر صبر کرنا کہا جا سکتا ہے جو باطن میں چھپے ہوں؟ کہاں ہم اور کہاں یہ حق کے فرما بردار بندے؟ ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہم پر بوجھ ڈالا ہے اور شرعی ذمہ داریوں کو زحمت و پریشانی کا سبب سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے اگر کوئی زحمت اٹھا کر اول وقت نماز پڑھ لیتا ہے تو کہتا ہے انسان کو یہ کام جلد کر لینا چاہیے تاکہ راحت و آرام نصیب ہو۔ ہماری ساری بدبختی جہالت و نادانی سے ہے، اور ہمارا سارا نقصان فقدان ایمان کی وجہ سے ہے۔ بہرحال حقیقت صبر چھپے ہوئے غم و اندوہ پر شکایت کرنے سے نفس کو روکنا ہے، مگر ائمہ ہدیٰ علیہم السلام اور انبیاء کرام کے لیے جو تعریف کی جاتی ہے کہ وہ صبر کرتے تھے، ہو سکتا ہے اس سے مراد جسمانی تکلیفوں پر صبر کرنا ہو، کیونکہ بشری طبیعت کا مقتضی ان پر متاثر ہونا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب کے فراق پر صبر کرنا مقصود ہو، کیونکہ یہ بھی محبین کے بزرگ مقامات میں سے ہے۔ اس کے بعد اس کا بھی ذکر کیا جائے گا، ورنہ اطاعتوں، مصیبتوں، معصیتوں وغیرہ پر صبر کرنا ان حضرات کے بارے میں کیا بلکہ ان کے شیعوں کے بارے میں بھی بے معنی چیز ہے۔ مشہور عارف کمال الدین عبد الرزاق کاشانی شرح منازل میں فرماتے ہیں: شیخ نے جو فرمایا ہے کہ صبر کے معنی شکایت سے احتراز کرنا ہے، تو یہاں شکایت سے مراد مخلوق سے شکایت ہے، ورنہ خدا سے شکایت اور اس کی بارگاہ میں جزا و فضا کرنا صبر کے منافی نہیں ہے۔ جیسے جناب ایوب نے خدا سے شکوہ کیا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انی مسنی الشیطان بالنصب وعذاب، مجھ کو شیطان نے بہت اذیت و تکلیف پہنچا رکھی ہے۔ حالانکہ خدا نے ان کی تعریف کی ہے: انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، ہم نے ان کو صابر پایا اور وہ کیا ہی اچھے بندے تھے۔ حضرت یعقوب نے عرض کیا: انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی بے قراری اور رنج کی شکایت خدا ہی سے کرتا ہوں۔ حالانکہ جناب یعقوب صابروں میں سے تھے، بلکہ خدا سے شکایت نہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔
انبیاء کرام اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ ان حضرات کے مقامات اگرچہ صبر و رضا و تسلیم سے بلند تھے، مگر پھر بھی بارگاہ احدیت میں عجز و تضرع، دعا و مناجات کرتے رہتے اور اپنی حاجتوں کو خدا سے طلب کرتے تھے۔ یہ بات روحانی مقامات کے مخالف نہیں ہے، بلکہ ذکر خدا محبوب سے انس و خلوت کامل مطلق کی بارگاہ میں اظہار عبودیت اور ذلت عارفین کی سب سے بڑی آرزو اور سالکین کے سلوک کا نتیجہ ہے۔ چوتھی فصل، صبر کے نتائج۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صبر کے بہت سے نتائج ہیں۔ ان میں سے ریاضت اور نفس کی تربیت بھی ہے۔ اگر انسان ناخوشگوار واقعات، زمانے کے مصائب و آلام، مشقت عبادات، زحمت مناسک اور نفسانی لذات کے ترک کرنے کی تلخیوں پر ایک مدت تک بمطابق فرمان خداوند عالم صبر کرے اور مشقتوں کو خواہ وہ سخت و ناگوار ہوں برداشت کرے، تو رفتہ رفتہ نفس کو اس کی عادت ہو جائے گی اور وہ عادی ہو جائے گا اور سرکشی سے باہر آ جائے گا۔ مشقتوں کی سختیوں کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا اور اس کے اندر ایک نورانی اور راسخ ملکہ پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ مقام صبر سے ترقی کر کے دیگر بلند مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ بلکہ معاصی پر صبر کرنا تقوی نفس کا منشا ہوتا ہے اور طاعتوں پر صبر کرنے کا مقصد انس بخدا ہوتا ہے۔ بلاؤں پر صبر کرنا قضاء الہی پر خوشنودی اور رضا کا باعث ہوتا ہے، اور یہ سب اہل ایمان بلکہ اہل عرفان کے بلند مقامات میں سے ہیں۔ اہل بیت عصمت علیہم السلام کی حدیثوں میں صبر کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ چنانچہ کافی شریف میں حضرت امام صادق علیہ السلام تک سند پہنچا کر آپ سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، ایمان کے لیے صبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں سر کی ہوتی ہے۔ اگر سر نہ رہے تو جسم ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر صبر نہ رہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت امام سجاد علیہ السلام تک سند پہنچا کر آپ سے منقول ہے، ایمان کے لیے صبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم کے لیے سر کی ہوتی ہے۔ جس کے پاس صبر نہیں ہے اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں احادیث بہت ہیں، ہم اس کے بعد مناسب مقام پر ان میں سے بعض کا ذکر کریں گے۔ صبر سعادت کے دروازوں کی کنجی اور ہلاکتوں سے نجات کا ذریعہ ہے، بلکہ صبر بلیات کو انسان پر آسان اور مشکلات کو سہل کر دیتا ہے، عزم و ارادے کو تقویت اور مملکت روح کو مستقل کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بے صبری باعث شرم ہے، ضعف نفس کی دلیل ہے، انسان کو بے ثبات، ارادے کو کمزور اور عقل کو سست کر دیتی ہے۔ جناب محقق خبیر خواجہ نصیر الدین طوسی فرماتے ہیں، صبر باطن کو اضطراب سے، زبان کو شکایت سے اور اعضاء کو غیر عادی حرکتوں سے روک دیتا ہے۔ اس کے برخلاف انسان غیر صابر کا باطن و دل مضطرب اور وحشتناک، قلب لرزاں و متزلزل ہوتا ہے، اور یہ خود بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی بلا ہے جو انسان کے سر پر نازل ہوتی ہے اور انسان سے آرام و راحت کو سلب کر لیتی ہے۔ لیکن صبر مصیبت کو ہلکا کرتا ہے، دل کو بلاؤں پر غلبہ دیتا ہے اور ارادے کو مصیبتوں پر قاہر بناتا ہے۔ بے صبر انسان کی زبان شکایت کے لیے ہر کس و ناقص کے سامنے کھل جاتی ہے، اور یہ چیز لوگوں کے سامنے رسوائی، کم ثباتی، خفت نفس اور لوگوں کی نظروں سے گر جانے کے علاوہ ملائکہ اور بارگاہ قدس الہی میں بے قدری کا سبب بھی ہے۔ جو شخص خدا اور محبوب مطلق کی طرف سے آئی ہوئی ایک مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتا، اور جو شخص اپنے ولی نعمت کی ہزاروں نعمتوں کو دیکھنے اور ہمیشہ اس میں ڈوبے رہنے کے باوجود ایک مصیبت کو دیکھ کر مخلوق خدا کے سامنے زبان شکایت کھول دے، بھلا اس کا ایمان کیا ہے اور وہ مقام مقدس خدا کے سامنے کیسی تسلیم و رضا کا حامل ہے؟ لہٰذا یہ بات صحیح ہے، جس کے پاس صبر نہیں اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اے خدا کے بندے، اگر خدا پر تیرا ایمان ہوتا تو درپیش معاملات کو قدرت کاملہ کا کرشمہ سمجھتا، تو کسی اور کو ان امور میں با اختیار نہ سمجھتا اور زمانے کی مصیبتوں کی شکایت غیر خدا سے نہ کرتا، بلکہ ان کو دل و جان سے قبول کر کے خدا کا شکر ادا کرتا۔ پس یہ باطنی اضطراب، زبانی شکایتیں، اعضاء و جوارح کا غیر عادی بری حرکتیں سب گواہ ہیں کہ ہم اہل ایمان نہیں ہیں۔
جب تک نعمت مل رہی ہے صورتاً شکر کرتے ہیں، مگر وہ بھی بے مغز، بلکہ یہ شکر بھی زیادہ ہونے کے لالچ میں کرتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے یا کسی درد یا بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو خدا کی شکایتیں اس کی مخلوق سے کرنے لگتے ہیں اور ہر کس و ناقص کے سامنے کنایتاً شکوہ اور اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ شکایتیں اور جزا و فضا خدا اور قضائے الہی کے بارے میں نفس کے اندر بغض و عناد کے بیج بونے لگتی ہیں اور آہستہ آہستہ درخت بن کر طاقتور ہوتا رہتا ہے، پھر ملکہ بن جاتا ہے۔ بلکہ اگر خدا نخواستہ باطن ذات کی صورت قضائے حق اور دشمنی حق کی صورت بغض اختیار کر لے تو پھر ہاتھوں سے لگام چھوٹ جاتی اور اختیار کی مہار ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ پھر انسان کسی بھی طرح حال و خیال کے ضبط و انضباط پر قادر نہیں ہوتا اور وہ ظاہری اور باطنی طور سے خدا کا دشمن ہو جاتا ہے اور بالآخر خدا کی دشمنی لیے ہوئے اس دنیا سے کوچ کرتا ہے اور شقاوت ابدی و ظلمت دائمی سے دوچار ہوتا ہے۔ میں برے انجام اور ایمان عارضی سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ پس یہ بالکل درست ہے کہ جب صبر چلا جاتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ میرے عزیز، مطلب بہت اہم اور راہ بہت خطرناک ہے۔ دل و جان سے کوشش کر کے حوادث دنیا پر صبر اور بردباری کو اپنا پیشہ بنا لو۔ مصیبتوں اور بلاؤں کا مردانہ وار مقابلہ کرو۔ نفس کو سمجھاؤ کہ جزا و فضا اپنی جگہ پر خود ایک ننگوار ہے، اس سے مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرنے میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ قضائے الہی اور خدا کی حتمی ارادے کی کمزور و ضعیف اور ناتوان مخلوق کے سامنے شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسا کہ کافی کی حدیث شریف میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ: امام ابو الحسن الکاظم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، تم کو کس چیز نے حج سے روکا؟ میں نے عرض کیا، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، میں بہت مقروض ہوں، میرا مال چلا گیا۔ مال کے چلے جانے سے زیادہ اہمیت قرض کی ہے۔ اگر میرے ایک دوست نے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں اس بار سے سبکدوش نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر حضرت نے مجھ سے فرمایا، اگر صبر کرو گے تو قابل رشک ہوگے، اور اگر صبر نہ کرو گے تو چاہے خوش ہو یا نہ خوش، خدا اپنی تقدیرات جاری کر کے رہے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ جزا و فضا سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ہولناک قسم کے نتائج کے ضرور وابستہ ہیں۔ اس کے پیچھے ایمان سوز ہلاکتیں ہیں اور خود صبر و بردباری کے اندر ثواب جزیل اور اجر جمیل، خوبصورت صورتیں اور شریف برزخی تصویریں ملتی ہیں۔ چنانچہ اس حدیث شریف کی ذیل میں ہے جس کی شرح ہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح صبر اپنے پیچھے اچھے کام رکھتا ہے، لہٰذا صبر کرو اور اپنے نفوس کو صبر پر آمادہ کرو، اس کا اجر ملے گا۔ بس اس دنیا میں بھی صبر کا انجام اچھا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کی مثال سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ آخرت میں بھی موجب اجر ہے۔ کافی میں حضرت ابو حمزہ ثمالی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو مومن کسی بلا میں گرفتار ہو اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کو 1000 شہید کا اجر ملے گا۔ اس باب میں بہت سی احادیث نقل ہوئی ہیں، بعض کو میں نے اس کے بعد والی فصل میں ذکر کروں گا۔ اب رہی یہ بات کہ صبر کی برزخی صورت بہت ہی اچھی اور خوبصورت ہے، یہ بات مطابق برہان ہونے کے علاوہ احادیث شریفہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ چنانچہ کافی شریف میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب مومن اپنی قبر میں داخل ہوتا ہے تو نماز داہنی طرف، زکوٰۃ بائیں طرف اور نیکیاں سر پر فکر ہوتی ہیں، اور صبر ایک کنارے رہتا ہے۔ جب نکیر اور منکر سوال کے لیے آتے ہیں تو صبر نماز و زکوٰۃ اور نیکیوں سے کہتا ہے، اپنے دوست کا ساتھ دو، اگر تم اس سے عاجز آ گئے تو میں اس کی مدد کروں گا۔